یہی لوگ ہیں. یہ صرف کوئی ایمرجنسی کے لیے خطرہ نہیں ہے, یہ پورے ملک کے لیے خطرہ ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم قلم اور اپنے عدلیہ میں اپنے فیصلے کریں, ریاست کی قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر. خادم اہل سنت والجماعت ملک منور خان منگل آپ سے مخاطب ہوں. اہل سنت والجماعت کے ساتھ جتنے بھی مظالم ہو رہے ہیں اور اہل سنت والجماعت جتنا صبر کر رہا ہے, وہ سب اپنی پوری قوم پاکستان میں جتنے بھی سنی ہیں ان کے سامنے رکھوں, بلکہ سارے پاکستان میں جس فرقے سے بھی تعلق رکھتا ہو ان کے سامنے رکھوں. ہمارے مسافروں کو راستوں میں شہید کیا جاتا ہے, بے گناہ مسافر. ہم پھر بھی حکومت سے مطالبے کرتے ہیں, کبھی ہم نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا. ہمارے چھوٹے بچوں کو شہید کیا جاتا ہے. راستے میں ہمارے پیسنجرز گاڑیاں جو ہے ان پر اندھادھند فائرنگ ہوتے ہیں, ہم صبر کرتے ہیں. حتیٰ ہمارے درجنوں گاؤں کو جلا گیا, ہم صبر کرتے ہیں. ہمارے مساجدوں پر کی بھی حرمتی ہو رہی ہے, ہم صبر کرتے ہیں. رمضان میں ہماری گاڑیوں پر فائرنگ ہوتی ہے, ہمارے چراگاہوں کو جلایا جاتا ہے, ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے. اے میرے پاکستانیوں, جتنا صبر اہل سنت والجماعت کو ایمرجنسی کر رہی ہے, ایمان سے اتنا صبر کوئی بھی نہیں کرتا. کس کی خاطر؟ اس پاک سرزمین کی خاطر. جو ظلم ہو رہا ہے ایمان سے, وہ ظلم فلسطین میں نہیں ہو رہا. جو ہمارے مقدسات کے خلاف جو غلیظ زبانیں استعمال کیے جا رہے ہیں, ایمان سے وہ اسرائیل نہیں کر رہے. تو یہ تو ہمارے صبر کہتے ہیں. ان کے ظلم کو دیکھو. ہمارے دو گیٹس ہیں جو کہ زمانے قدیم سے شروع سے اس کو بند ہم نے نہیں دیکھا ہے. گری کا بارڈر ہو, انزر کی گیٹ ہو, جو کہ وہاں پہ ہمارے لوگ رہے. وہ ان کے آمدن کا یہ واحد ذریعہ تھا, ان کو بند کیا, قانون ہاتھ میں نہیں لیتے. ہم سے تعلیم ایجوکیشن چھینے گیا. تریمنگل میں ایک اسکول ہے, باقی سارے پوری ایمرجنسی میں جتنے بھی اسکول ہیں جن میں اہل تشیع کے اساتذہ ڈیوٹی دے رہے تھے, ان سب میں یہ نہیں جاتے ہیں, اور وہ سب ان کی وجہ سے بند ہے. اگر کوئی بند نہیں ہے تو بند قریب ہے, کیونکہ وہاں کے سٹاف پورے نہیں آتے ہیں. یہ جو بار بار یہ ذکر کر رہے ہیں اساتذہ کا, یہ پہلی بار نہیں ہے. درجنوں اسکول ہے پراچینار میں, ایک اسکول یہ ہمیں بتائے جو کہ اہل سنت والجماعت کے اساتذہ کرام کے خون سے نہیں نہلایا گیا ہو, اہل سنت والجماعت کے معصوم طالب علم کے خون سے نہیں نہلایا گیا ہو. ایک اسکول یہ ہمیں بتائے. یار ہم نے اپنے اساتذہ کی ڈیڈ باڈیاں بھی نہیں دیکھی, ہم نے ان کے جنازے بھی نہیں پڑھے. پاک آرمی نے اس کے لیے کٹے کودے اس میں رکھا گیا. بس ہر کوئی آتا ہے میرا اساتذہ اس میں, میرا اساتذہ, چاہے وہ جلا ہو چاہے وہ کچھ بھی ہو, کیونکہ ان کے تو یہ نا قبرستان ہی بنے ہیں نا, اور کچھ بنے. اور ایک ہی معاملہ ہو چکا ہے, ہر جگہ پہ 4 اساتذہ. ہم نے بار بار اپنے حکومت سے مطالبے کیے ہیں کہ بلا تفریق سب کی مکمل انکوائری کی جائے. ہر وقت جب جنگ چڑھی گئے, کسی جنگ میں اہل سنت والجماعت نے پہل نہیں کی ہے. جب کہیں بھی گدو اور پیواڑ کے درمیان جب کمیشن بنتا ہے, جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کمیشن سنیوں حق فیصلہ دے گا جو کہ سنیوں کے حق میں ہے, کیونکہ ہمارا وہ حق ہے, تو یہ فوراً جنگ مسلط کر لیتے ہیں. لنڈیوان کچکے کی کمیشن جب فیصلے کے قریب ہو جاتے ہیں, جنگ مسلط کرتے ہیں.
جب گستاخیاں کرتے ہیں، اسی قسم کے اور بھی زیادہ وارداتیں کیے ہیں. اور یہ حالیہ جو واقعہ ہوا ہے اہل تشیع کہ ایک ملعون، ایک غلیظ، ایک کافر نے جو میری امی عائشہ کی شان میں جو گستاخی کی، جو کہ ہمارے منہ میں نہیں آتا ہے. ہم نے تو نہ جنگ کی طرف گئے، ہم تو پرامن احتجاج پہ بیٹھے. ہم نے اس گستاخ کے پکڑنے کے مطالبات اپنے حکومت سے کیے، اپنے ریاستی عہدیدارانوں سے کیے. وہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے. تو ان لوگوں نے چاہیے تو یہ تھا کہ اگر پوری اہل تشیع کا ان کے ساتھ اس چیز پر موقف نہ ہو، متفق نہ ہو، تو ان کو تو چاہیے یہ تھا کہ اس مجرم کو قانون کے حوالے کر دیتا. لیکن اس سے واضح پتہ چلتا ہے کہ اہل سنت اہل تشیع کا یہ سب انجمن، جتنے بھی اہل تشیع کے قوم ہیں، یہ سب ان کے ساتھ متفق تھے. کیوں؟ کیونکہ بشارہ نے کون سا جرم کیا ہوا تھا؟ بشارہ نے کون سا جرم کیا ہوا تھا؟ کیوں اس پہ چڑھائی کی؟ کیوں اس پہ جنگ مسلط کیا گیا؟ کوئی گالی کی تھی؟ کوئی آپ کی جائیداد پہ چڑھائی کی ہوئی تھی؟ بشارہ والوں نے کیا جرم کیا تھا؟ اندھادھند فائرنگ شروع کر دی بھاری وسلوں سے. یہی اینٹی پاکستان اور اینٹی اسلام لوگوں نے مل کر وہاں پہ چاروں طرف سے ان پر نہت مسلمانوں پر حملہ کر دیا. تو ہم حکومت، ہم جتنے بھی یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ہم اسی ملک کے ہیں، پاک سرزمین کے، ہمارا یہ ملک ہے. اسی ملک کے قانون اور آئین پر ہم چلتے ہیں. ہمارا کوئی نہ دوسرا ملک ہے، نہ دوسرے ملک کے ایجنٹوں پر چلتے ہیں. یہ ہمیں محبوب ہے. یہی لوگ ہیں. یہ صرف کوئی ایمرجنسی کے لیے خطرہ نہیں ہے، یہ پورے ملک کے لیے خطرہ ہے. ملک میں جتنی بھی دہشت گردی ہو رہی ہے یہ یہی کر رہے ہیں. ان کو ہم نے روکا ہوا ہے. یہ پشاور میں آ کر ان لوگوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے. اینٹی پاکستان کے اشاروں پہ چل رہے ہیں، اینٹی اسلام کے اشاروں پہ چل رہے ہیں. جس کو جنگ بول رہے ہیں تو الحمدللہ میرا عقیدہ، میں آج کل کے بول رہا ہوں، میرا عقیدہ، میرا اسلام یہ مجھے سکھاتا ہے کہ میرا عقیدہ یہی ہے کہ میں ان کے ساتھ جہاد کرتا ہوں. اور جہاد میں الحمدللہ اہل سنت والجماعت پاکدرتے کی خاطر، اس ملک کی خاطر یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں. ہم کر سکتے ہیں، آپ کے ساتھ جہاد بھی کر سکتے ہیں. بار بار ہم نے مطالبہ کیا ہے. اہل تشیع اور اہل سنت کا جو جنگ پہلے شروع ہوا ہے وہی لکھنؤ سے شروع کیا ہے، اور ان لوگوں نے لکھنؤ کا جنگ خرم ایجنسی لے کر آئے تھے. آج بھی وہی جنگ کر رہے ہیں. تو ہم بار بار مہینے میں، آج کل تو یہ کبھی کبھار 2-3 حملے بھی کرتے ہیں ہمارے محصور گاؤں پر. تو ہم پھر حکومت سے مطالبے کرتے ہیں، یہاں پر جو بھی ہماری ریاستی وہاں کی جو انتظامیہ ہیں، جو بھی اعلیٰ عہدیداران آتے ہیں، اگر وہ حق بات کریں تو پہلے تو یہ ان کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں. جو ایماندار ہوتا ہے جب نہیں بکتا ہے اور تو اس کے خلاف پھر بھونگتے ہیں، اس کو بھی ٹارگٹ کر لیتے ہیں. تو ہم تو صرف یہی حکومت کو، ریاست کو اور ہمارے پاکستان کے عوام کو یہی بتانا چاہتے تھے. باقی ان لوگوں کا آج میں حکومت یا ریاست سے یہ مطالبہ نہیں کروں گا کہ آپ یا اس جنگ کو بند کریں، کیونکہ بار بار ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں، لیکن یہ عادی ہے، یہ شوقین ہیں. جب تک ان کے شوق پورا نہیں ہوتا ہے تب تک نہ بند کریں، کوئی پرواہ نہیں. ہمارے سارے لوگ شہید ہو جائے، ان کے ساتھ جتنے بھی دہشت گرد تنظیم ہے اور کچھ ہے. بار بار ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ قرم ایجنسی کو اسلحے سے صاف کرے، یہاں پہ فوجی آپریشن کیا جائے تاکہ ہم اور یہ ٹیبل ٹاک پہ آ جائے. لیکن یہ اس چیز کو نہیں بیٹھتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ اسلحہ ہے، سب کچھ ہے. ہم نے ویسے بھی جان اللہ کو دینی ہے. ہمارے ساتھ جو کچھ بھی تھا سب کچھ ہم کھو چکے ہیں. ہمارے بہت سے گاؤں ہم کھو چکے ہیں، مساجد کھو چکے ہیں، اور دیگر راستے ہم پہ بند ہے. ایجوکیشن ہم سے چھینا گیا ہے، ہیلتھ ہم سے چھینا گیا ہے. ہمارے ساتھ کیا ہے یار؟ تو ہم نے بھی ابھی کشتی جلائے ہیں.
ہمارے ساتھ کونے کے لیے کچھ ہے نہیں جو ہم کوئیں، تو پھر ہمیں خوف کس چیز کا ہے؟ تربیت یافتہ تنظیمیں جو ہے حزب اللہ، زینبون، فاطمون، مہدی ملیشا، یہ ان کے وہاں کے دہشت گرد تنظیمیں ہیں جن کو سپورٹ اینٹی پاکستان ایران، امریکہ، برطانیہ، اسرائیل ایسے ممالک کر رہے جو کہ ہمارے ملک دشمن ہیں، چاہے انڈیا، ایسے ممالک ان کے ساتھ ملوث ہیں۔ ابھی جب یہ معاملہ ہوا، ہمارا جرگہ بیٹا ہوا تھا، ہماری بات چیت چل رہی تھی، ہمارے ریاستی عہدیداران جو ہے وہ بھی اس بات کی گواہ ہے، تو وہ جرگے سے انہوں نے بغاوت کی، جرگے کی بات نہیں مان رہے تھے، بیٹھنے کو بالکل تیار نہیں، اور وہاں پہ جرگہ ہمارا صد بلشخیل کی چیک پوسٹ وہاں پہ چل رہے ہیں، اور یہ جا کر بشار ہمارا ایک محصور گاؤں ہے، چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، تو ان پر نہ ان کی کوئی تیاری نہ اور کچھ، انہوں نے تو پہلے پلان بنایا ہوا تھا، چاروں طرف سے اندھا دھند، چاروں سے نہیں بلکہ 6 طرف سے میزائل و بھاری اسلحوں سے، وہ لوگ بیچارے کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی اپنی کھانا کھا رہے، کوئی مسجد میں نماز پڑھ رہے، کوئی کیا ہے، نہ تیاری نہ اور کچھ، کیونکہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، ان پر چڑھائی کی، جنگ شروع کر دی۔ تو ہم یہی کہتے ہیں، ریاست سے ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں، اسلحہ جو ہے یہ بندے میں تکبر پیدا کر دیتے ہیں، جب تک قرم ایجنسی میں اسلحہ ہو یہ تکبر ختم نہیں ہوگا، تو اس تکبر کو ختم کرنے کے لیے پراچینار سے لے کر چھپری گیٹ تک، پراچینار سے لے کر تری منگل خرلچی تک اسلحے کا ایسا آپریشن کیا جائے۔ ہم ایسے جینا ایمان سے چاہتے ہیں جیسے آپ جیتے ہو، ہم قلم کے ذریعے جینا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھے لکھے، ہم یہی چاہتے ہیں، ہم بھی انسان ہیں، ہم نے جتنے قربانیاں دی ہے اس پر ہماری ریاست کی جو بزرگان ہیں وہ سارے انشاءاللہ گواہ ہوں گے۔ آپریشن جو ہوا ہے، آپریشن اپار کرم میں ہوا ہے، صرف اپار کرم سنی علاقے میں اہل سنت والجماعت، اپر کرم میں اسلحہ جو چینا گیا ہے وہ ہم سے لیا گیا ہے اہل سنت، شیعوں کے اگر ایک اس پر افسران، میں بھی ایسا سمجھو آدھا سرکاری بندہ ہوں، ملک ہوں، سنیوں کا ایک رہنما ہوں، میں یہاں پہ جھوٹ نہیں کہہ سکتا ہوں، شیعوں کے کسی بھی علاقے میں نہ آپریشن ہوا ہے، تو بالکل ان کے ساتھ تیار پڑے ہوئے ہیں، بلکہ جو نیٹو آیا ہوا تھا، یہ جو جتنے ممالک آئے ہوئے تھے یہ سب ان کو سپورٹ دے رہے تھے، مفت اسلحہ آ رہا تھا، اور جو بھی اسلحہ یہ ہمارے آفیسرز دیکھتے ہیں جو گولیاں ہم پر برساتے ہیں، نہیں بتاتا ہوں، میں نے میجر کرنل صاحب کو وہ اسلحے کے ہول بھی دکھائے، بڑے بڑے موٹر کے گن کے، کہ یہ دیکھو یہ میڈ ان، یہ کون سے ملک کا ساختہ ہے، ایرانی ساختہ، امریکی ساختہ، جو کہ ہمارے ملک میں نہیں ہے۔ اب مسئلے کا حل ہم یہی چاہتے ہیں کہ پوری قرم ایجنسی کو اسلحے سے صاف کیا جائے، بلا تفریق آپریشن کیا جائے، بالکل ہم تیار ہیں، شروع کرے، ہمارا جو ہیڈ کوارٹر ہے، جیسے ہمارا پشاور ہے تو کرمی کا پراچینار ہے، پراچینار سے شروع کر کے چپری تک، پراچینار سے شروع کر تری منگل اور خرلاچی تک، ہم بالکل سائن کرتے ہیں کہ قرم ایجنسی، ابھی دیکھو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قوم محب الوطن ہے، قوم اینٹی پاکستان ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم قلم اور اپنے عدلیہ میں اپنے فیصلے کریں، ریاست کی قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر، اگر یہ بھی چاہتے ہیں تو یہ بھی یہی کریں۔